مائنڈ. فار ایگزامپل ابھی آرمڈ فورسز جو ہیں وہ ریلیف میں لگی ہوئی ہیں, وہ لوگوں کو بچانے میں بہت سے اور بھی کام ہوتے ہیں. ابھی جو پیسے کی ترسیل ہے فار ایگزامپل, وہ گورنمنٹ کے چینل میں ایک طریقہ بنا ہوا ہے کہ پیسہ کس طرح سے ریلیز ہوتا ہے, وہ فائنانس منسٹری اس میں انوالو ہوتی ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. پھر وہ ایک طریقہ ہے ان کا ڈرا کرنے کا, ان کی اکاؤنٹنگ کا. فوج کے جو اکاؤنٹنگ کے طریقے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہیں. بہرحال اس بحث میں فی الحال میں نہیں پڑھوں گا کہ ایونچوئل فیصلہ کیا ہوتا ہے, لیکن میں نے آپ کو پلس بتائی. ایک تجربہ ہے ہمارے پاس اور ایک لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. ابھی فیصلہ سیاسی قیادت کرے گی کرنا کیسے ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چاہے کوئی کرے, لوگوں تک وہ چیز پہنچنی چاہیے, انصاف سے پہنچنی چاہیے. اور اگر یہ پلس ہے آپ کے پاس کہ سیاسی قیادت جو مقامی ہے اس پہ لوگوں کا اتنا اعتماد نہیں, تو یہ ایک انکریجنگ چیز نہیں ہے. لہٰذا میری ذاتی رائے میں تو کام انہی لوگوں کو سچتا ہے جو کہ حکمران ہیں لوکل, اور وہ سیاسی قیادت ہوتی ہے. لیکن بہرحال ابھی ہم نے کامنٹس مانگے ہیں, وہ آ جائیں گے, ویل فارمولیٹ اے پالیسی, اور انشاءاللہ وہی کریں گے جو کہ مفاد میں لوگوں کے ہوگا. We're going to take a short break here, اور اس کے بعد I'd like you to discuss the National Disaster Management Authority. اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں, تھوڑا سا بریف کریں, اور یہ بھی بتائیں عوام کو کہ اس وقت جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے, کس چیز کی ضروریات ہیں, کس طرح پبلک ہیلپ کر سکے, because we're getting a lot of mails and phone calls but they don't know how to contribute to this. ناظرین, یہاں پہ ہم لیں گے ایک شارٹ بریک, and right after this break we will talk about all the things, all the questions that you and I have in our minds. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جنرل فاروق احمد سے. اور جنرل صاحب, جیسے میں ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے عرض کر رہی تھی, what is this authority, اس کا purpose کیا ہوگا, when was it formed, and tell us about it. Okay, I mean, this is a new name, and people are coming to know about it for the first time. یہ زلزلہ جب آیا تو میں تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کچھ اور ڈیوٹی انجام دے رہا تھا, ان کے اسٹاف پہ تھا, کچھ اور کام کر رہا تھا. بہرحال مجھے ذمہ داری دے دی گئی اچانک کہ آپ یہ مینیج کریں گے. سو ایک فیڈرل ریلیف کمیشن حکومت نے بنایا, اور مجھے کہا جی کہ آپ فیڈرل ریلیف کمشنر ہیں, ایک کمیشن بنائیے اور اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کیجیے. اس وقت گورنمنٹ کو احساس ہوا کہ قومی سطح کے اوپر کوئی ادارہ ہونا چاہیے جو کہ قومی سطح کے جو حادثات ہیں اس کو مینیج کر پائے. یہ دنیا کے مختلف جو ممالک ہیں اس میں مختلف ناموں سے یہ ادارے قائم ہیں. سو حکومت کے اس فیصلے کے تحت ایک کیبنٹ ڈویژن اس پہ کام کر رہی تھی کچھ دیر سے, تو ہم سے کچھ انہوں نے کامنٹس مانگ لیے. ہم نے اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ کامنٹس دے دیے. بات آئی گئی ہوگی, اچانک ایک دن پتہ چلا کہ یہ ذمہ داری بندہ ناچیز کو دے دی گئی کہ آپ ابھی اس کو سنبھال لیں اور اس کو ریز کریں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ قومی ادارہ ہے, اس کے اوپر ایک پالیسی باڈی ہے جو پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن. اس میں ہے وزیر اعلیٰ تمام صوبوں کے, ناردرن ایریا چیف ایگزیکٹو, ڈپٹی چیف ایگزیکٹو, آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, چند ایک فیڈرل منسٹرز ہیں, اور گورنر فرنٹیئر. اور اس میں کسی کو بھی کوآپٹ کیا جا سکتا ہے پرائم منسٹر کے کہنے پہ, انکلوڈنگ دا سول سوسائٹی ریپرزنٹیشن. Which I think would definitely make a difference. It's important as well. میں ایک چیز بتانی آپ کو بھول گیا کہ اس میں اپوزیشن لیڈرز آف دا اپر اینڈ لوور ہاؤس, یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں قانونی طور پہ. اچھا, یہ پالیسی فارمولیٹنگ باڈی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو اس کا سیکریٹریٹ ہے, اور ان ادر ورڈز بلو کالر ورکر ہے, ڈائریکٹلی رسپانسبل ٹو دا پرائم منسٹر. سو جو وہ پالیسی بناتے ہیں اس کو آپ لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں, ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. سو یہ ایک قومی سطح کا ادارہ ہو گیا, لیکن یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے, پروونشل سبجیکٹ ہے, ہم اس کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. سو اسی کی ایک
جو چھوٹی شاخ ہے آپ یہ کہہ لیں اسی طرز کی صوبوں میں ہے. جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کمیشن کو ہیڈ کرتا ہے, صوبائی سطح کے اوپر ایک پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, اور اسی کو ریپلیکیٹ انہوں نے کیا ہے ڈسٹرکٹ لیول تک. یہ ہے یا ابھی بنیں گے؟ اچھا, ہم لوگ آئے مارز وجود میں 5 مارچ کو, آرام سے ہم اس کو ریز کر رہے تھے کہ اچانک یہ ایک اور آ گیا سر پہ, سنبھالنا پڑ گیا. لیکن ہم کافی کوآرڈینیشنز آلریڈی اس سطح پہ کر چکے تھے. سو دیر واز اے میکینزم آف کوآرڈینیشن, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بن چکی تھیں, لیکن ہماری کیپیسٹیز ابھی بلٹ اپ ہونے والی تھی. لیکن ہم نے یہ سبق سیکھا تھا زلزلے سے, کیپیسٹی ہو یا نہ ہو, اوور نائٹ آپ ایک چیز کر لیتے ہیں, لیکن اگر سمجھ بوجھ سے کریں تو آپ مینیج کر پائیں گے. یہی چیز اس بار ہوئی. سندھ اور بلوچستان میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آن پیپر تھیں, لیکن ابھی لوگ جمع ہو رہے تھے ان کے, کیونکہ 30 اپریل کے بعد انہوں نے ریز ہونا تھا. اس بجٹ میں ان کو فنڈ ملے تو جولائی میں 1 جولائی سے انہوں نے یہ کام کرنا تھا, اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ حادثہ جو ہے یہ 23 جون سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی یہ اداروں نے کام کیا. ابھی آپ میرے سے یہ پوچھ سکتی ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے, تو ہم اگلے سوال میں آپ سے واضح کر دیں گے اس کا واقعی ثبوت کیا ہے. بیکاز یو سی آئی جسٹ گیو یو اے اسمال ایگزامپل ناؤ, جسٹ گڈاب ٹاؤن جسٹ ون آف دا ٹاؤنز آف کراچی, 18 ٹاؤنز میں سے ایک سب سے بڑا ٹاؤن ہے جس کو میرے خیال سے 63% آف دا ایریا اس میں کہا جا سکتا ہے کراچی کا آتا ہے. آپ یقین کریں وہاں کے جو ناظم سے جب میری گفتگو ہوئی, وہاں کے لوگوں سے جب میری گفتگو ہوئی, اینڈ ناٹ دیٹ اٹس کٹ آؤٹ, آئی مین کوئی شہر سے دور بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ بلوچستان کے کسی فار فلنگ ایریا تربت کے پاس ہو جہاں پہ آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے نہ پہنچ سکیں. بٹ دا پیپل آف دیٹ ایریا ٹل ٹوڈے are still suffering for basic necessities of life. We are totally dependent in every way on the armed forces of Pakistan. آپ کوئی ایشو اٹھا کے دیکھ لیں, if you people are not there, or if the sorties are not there, the helicopters are not there, or the C-130s are not there, where do we go? How do we handle it? I mean, even on a city level we can't handle a crisis. God forbid if there's a bomb blast. Well, that's an issue. And issues of the capacities and the culture, and I won't go into the political aspects, لیکن آپ صحیح کہتی ہیں کہ لوگوں کا اعتماد ہمارے اوپر اس صورت میں ہو سکتا ہے, I'm talking of the local political leadership, کہ جب ان کے مسائل حل ہوں اور جب کسی ناگہانی آفت میں بروقت ان تک پہنچا جا سکے. سیاسی جو اکھاڑ پچھاڑ ہے اس کو ایک طرف کرتے ہوئے, یہ تو ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ آ جاتا ہے نا جی, اس میں تو انسانیت انوالو ہو جاتی ہے. جب کسی کے اوپر آفت یا عذاب آئے